امیر بھائی، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اسلامک ہسٹری کی سب سے ڈومیننٹ پرسنالٹیز میں سے ایک ہے، جنہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا. اور آپ کی فضیلت کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرتے ہیں وہ سیدنا علی. ویسے تو آپ کی جو زوجہ محترمہ ہے سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا، سب سے پہلے تو نبی الاسلام نے آ کے ان سے ذکر کے بعد ذکر کیا تو انہوں نے اس دعوت حق کو قبول کیا، لہذا اس اعتبار سے تو وہ فرسٹ پرسنالٹی ہے. لیکن وہ عورتوں کے جینڈر کے پوائنٹ آف ویو سے، اگر آپ دوسری طرف مردوں کی طرف جائیں تو سیدنا علی پہلی شخصیت ہے. ویسے ہمارے عموماً پبلک کے اندر مشہور ہے کہ بچوں میں سیدنا علی، غلاموں میں سیدنا زید اور بڑوں میں سیدنا ابوبکر. لیکن ان کی آپس کی بھی ایک زمانی ترتیب ہے جو اہل سنت کی کتابوں میں، سیرت ابن اسحاق کے اندر اور باقی دلائل النبوہ باقی کتابوں کے اندر رپورٹ ہوئی ہے کہ ان کی آپس کی بھی ایک زمانی ترتیب ہے. اس میں زمانی ترتیب میں پہلے نمبر پہ سیدنا علی ابن ابی طالب ہے، ان کے بعد سیدنا زید ابن حارثہ ہیں جو نبی الاسلام کے لئے پالک تھے، واحد صحابی جن کا نام بھی قرآن میں مینشن ہوا، اور تیسرے نمبر پہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جو اسلام لے کر آئے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ پہلا شخص جو ایمان لے کر آیا، اسلام لے کر آیا، وہ سیدنا علی ابن ابی طالب ہے. لیکن اس وقت ان کی عمر آلموسٹ 8 سال تھی. انہوں نے کفر پہ کوئی بھی اپنی زندگی کا حصہ نہیں گزارا. اس کی وجہ ہے کہ چھوٹی عمر، معصوم. پھر نبی الاسلام کی وہ پرورش میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ بدلہ دلوا دیا کہ جس طرح حضرت ابو طالب نے پرورش کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو یہ احسان دنیا میں اس اعتبار سے اتروایا گیا کہ سیدنا علی کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور اس پہ ترا یہ کہ اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا خاتون جنت کا سلام اللہ علیہا. تو حضرت علی اس زمانی ترتیب میں پہلے نمبر کے اوپر ہے. اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، مولا علی کہتے ہیں میں پہلا شخص ہوں جس نے نبی الاسلام کے ساتھ خانہ کعبہ شریف میں نماز پڑھی. پہلا شخص جس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی. اس میں ایک حدیث بڑی ایکسٹراڈنری ہے، بڑی رکت انگیز ہے. اہل سنت کے ہاں وہ 4 کتابوں میں پائی جاتی ہے. مسند امام احمد میں، المستدرک للحاکم کے اندر، سنن نسائی الکبریٰ کا جو خصائص علی والا چیپٹر ہے اس میں امام نسائی لے کر آئے. سیرت ابن اسحاق کے اندر بھی موجود ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ ان دنوں میں تجارت کی غرض سے مکے آیا کرتا تھا اور حضرت عباس بن عبد المطلب کے ساتھ میری دوستی تھی، تو میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا خانہ کعبہ شریف کے سین کے پاس. تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان جو ہے وہ خانہ کعبہ شریف میں انٹر ہوا ہے اور اس نے قبلہ رخ ہو کر نماز شروع کی ہے. نماز میں قیام کیا، اس کے بعد رکوع اور پھر سجود والا معاملہ. اتنے میں ایک چھوٹی سی عمر کا بچہ آ کے ان کے دائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد ایک عورت آتی ہے جو ان کے پیچھے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. پھر یہ تینوں نماز پڑھتے ہیں. تو میں نے حضرت عباس سے پوچھا کہ یہ خوبصورت نوجوان کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں یہ بھی میرا بھتیجا ہے، اس کا نام ہے علی، اور جو پیچھے عورت بعد میں آگے کھڑی ہوئی یہ محمد کی بیوی خدیجہ ہے. اس وقت جس دین کے اوپر یہ تینوں ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان قریب رومنز اور پرشینز امپائر بھی گر جائیں گی اور پوری دنیا میں اس دین کا غلبہ ہوگا. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس وقت کاش میں اگر ایمان لے آتا تو میں چوتھا شخص ہوتا. لیکن پھر وہ جب نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا تو وہ ایمان لے کر آئے. یہ ایک ڈومیننٹ حدیث ہے یہ بتانے کے لیے کہ شروع کے جو مسلمان نبی الاسلام کے ساتھ ہیں وہ سیدہ خدیجہ اور سیدنا علی. پھر شاب ابی طالب کے اندر آپ کو پتا ہے جو تکلیف 3 سال تقریباً، میں کہتا ہوں جی وہ تکلیف آج کے زمانے میں بھی کوئی امیجن نہیں کر سکتا. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ہماری حالت یہ تھی کہ جس طرح بکریوں کو مینگنیاں آتی ہیں نا، یہ ہمارا معاملہ تھا. پتے کھا کر اور کھجور کی چھال ابال کے اس کے پانی کو پینا، یہ ساری تکلیف سے ہمیں گزرنا پڑا. چھوٹے بچے کئی ایک تو بےچارے فوت بھی ہو گئے اس بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے. اس وقت بھی نبی الاسلام کے ساتھ جو آپ کے پہرے کے اوپر معمور رہے، آپ کے ساتھ ہر اعتبار سے چلتے رہے، وہ سیدنا علی ابن ابی طالب تھے. مکے کے دور میں بھی اور مدنی دور تو جو ہے وہ
جو کہ جنگوں سے عبارت ہے وہ قربانیوں سے عبارت ہے. ہجرت کی رات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہوئے. لیکن چونکہ نبی الاسلام کی جو ایک خوبی تھی صادق اور امین ہونے کی، اس زمانے میں بینک تو نہیں ہوا کرتے تھے، تو امانتیں ان لوگوں کے پاس رکھوائی جاتی تھی جو اس کے اہل ہوتے تھے کہ وہ واپس بھی کر دیں اور پھر اس کی اہلیت بھی رکھتے ہوں اس کی حفاظت کی. تو نبی الاسلام کے پاس لوگوں کی امانتیں موجود تھی، مکے کے لوگوں کی. تو نبی الاسلام نے اپنے مبارک بستر کے اوپر حضرت علی کو چھوڑا، اور یہ ایک سمجھ لیں ایک تختہ دار والی بات تھی، کیونکہ نبی الاسلام کے اوپر مرڈر اٹیمپٹس پہلے بھی ہو چکی تھیں اور اب تو یہ مخبری ہوئی تھی، اس کے بعد یہ چانسز تھے. سیدنا علی کو یہ یقین تھا کہ نبی الاسلام نے میری ڈیوٹی لگائی ہے تو یہ کام میں پورا کروں گا. پورے کانفیڈنس کے ساتھ وہ اس بستر پہ لیٹ گئے اور انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. نبی الاسلام کے جانے کے بعد انہوں نے امانتیں واپس کی. جہاں کہیں بھی اس قسم کا موقع آیا جہاں پہ نبی الاسلام کو اپنی ذات کے حوالے سے کوئی چیز سامنے رکھنی پڑی ہے، ہمیشہ ان مواقع کے اوپر آپ کو حضرت علی آگے نظر آئیں گے. یہ موقع دیکھ لیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی، حالانکہ امیر حج حضرت ابوبکر بنا کے آ چکے تھے 9 ہجری کے اندر، نبی الاسلام نے 10 ہجری کا کرنا تھا حج، تو آپ نے فتح مکہ سے اگلے سال حضرت ابوبکر کو امیر حج بنا کے بھیجا، اور پیچھے سے آیات نازل ہوئی. وہ آیات بھجوائی بھی جا سکتی تھی، لیکن حضرت علی کو نبی الاسلام نے کہا کہ آپ نے میرے بہاف کے اوپر جا کے منا کے میدان کے اندر یوم النحر والے دن 10 ذوالحجہ کو یہ آیات پڑھنی ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی مشرک حرم کی سرزمین میں داخل نہیں ہوگا، بت پرست، وہ یہاں سے چلا جائے. اور دوسرا، کوئی بھی ننگے ہو کر طواف کعبہ نہیں کرے گا. اس زمانے میں یہ چل رہا تھا کہ بڑا افضل ایک طواف لوگ کہتے تھے کہ یہ ہے. یہ 2 چیزوں کے اوپر پابندی. پھر سورہ توبہ کی آیات تلاوت کی گئی کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کرو، ادروائز عذاب استیصال آئے گا پیغمبروں کے انکار کے اوپر، جس طرح اللہ کی طرف سے عذاب آتا تھا اینڈ میں. اب تمہارے اوپر وہ عذاب آئے گا کہ تمہیں قتل کیا جائے گا. اور اگر زندگی کی امان چاہتے ہو تو پھر عرب کی سرزمین کو اللہ نے اپنے ساتھ خالص کر لیا. اس کے پیچھے پورا وہ 23 سال کا صبر ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. الٹیمیٹلی یہ ڈیسیژن کیا گیا، اور یہ حضرت علی نے وہاں آیات خود جا کے تلاوت کی نبی الاسلام کے بہاف کے اوپر. تو آپ دیکھیں جہاں جہاں کوئی ایسا موقع آتا تھا، پھر تبوک کے موقع پہ بھی نبی الاسلام نے عورتوں اور بچوں کے اوپر چھوڑا. ڈومیننٹ جہاں بھی ایسے مواقع جہاں نبی الاسلام کی شخصیت کی انوالومنٹ ہوتی تھی، وہاں حضرت علی کو نبی الاسلام بھیجا کرتے تھے اپنی طرف سے. سیدنا علی ابن ابی طالب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اسلام کے لیے. سب سے ڈومیننٹ پرسنالٹی پوری اسلامک ہسٹری میں، جنگی فتوحات کے پوائنٹ آف ویو سے، نبی الاسلام کے لیے قربانیاں کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے. یہ ساری کی ساری جو شروع کی جنگیں ہیں، جس طرح اگر میں کرکٹ کی لینگویج میں بات کروں تو فائنل تک، یعنی فائنل تو ہوا ہے ہمارا جنگ قادسیہ اور یرموک رومنز اور پرشینز کے خلاف، فائنل تک اگر مین آف دا میچ کوئی ہے نا فائنل تک پہنچانے میں، وہ سیدنا علی ہے. بدر کے اندر 24 کے قریب سردار حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوئے. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اس کے بعد خندق کے موقع کے اوپر ابن عبد الود، جس کے مقابلے کے لیے کوئی نہیں آتا تھا، حضرت علی نے ایک وار میں اس کا کام تمام کیا. پھر خیبر کے موقع کے اوپر مرہب کو قتل کیا، جس کے مقابلے کی کوئی سکت نہیں رکھتا تھا. ہر موقع پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ڈومیننٹ نظر آئے. تو ظاہر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ اسلام کے لیے کنٹریبیوشن تھی، تو مقابلے پر جو شیطان جس نے حضرت علی کی شخصیت کو ملائن کرنا تھا، تو وہ بھی سرگرم تھا، اور وہ اس نے اپنا ایک پھونک مار دی اور مسلمانوں کے اندر اس طرح کی پھوٹ پھر پھیلی، تفرقہ اور تفاوت جی ڈالا. دیکھیں اس سے بڑی کیا بات تھی کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ صحیح مسلم کی حدیث. اور پھر نبی الاسلام نے حضرت علی کو یہ بات بتا دی. حضرت علی نے خود بھی یہ رپورٹ کی، فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں، المستدرک للحاکم میں، مسند امام احمد میں، مشکات میں، کہ علی تیری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے اور 2 گمراہ ہوں گے، ایک تیری محبت میں غلو کر کے، ایک تیری دشمنی میں. یعنی حضرت علی ایک مقام سے گرا کے، جی حضرت علی اس کی وجہ نہیں بنیں گے، یعنی وہ حضرت علی کو مس یوز کرے گا. اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ تیری مثال عیسیٰ ابن مریم کی سی ہے. عیسیٰ ابن مریم وجیہن فی الدنیا والآخرہ. یہودی جو ہیں ان کا انکار کر کے گمراہ ہوئے، اور کرسچنز جو ہیں وہ ان کی شان میں غلو کر کے گمراہ ہوئے. تو نبی الاسلام نے پہلے بتا دیا تھا.
حیران کن بات ہے کہ حضرت علی کے دور خلافت کے اندر جو جنگیں ہوئی ہیں ان کی پروفیسیز بھی نبی الاسلام نے پہلے ہی فرما دی تھی احادیث کی کتابوں میں. یہ تاریخ والا معاملہ نہیں. تاریخ میں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ کسی تاریخ لکھنے والے کا کوئی اپنا شغف تھا. احادیث کی کتابوں میں، بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں اور مسند احمد کے اندر، المستدرک للحاکم میں پورے چیپٹرز ہیں جنگ جمل، صفین، نہروان سے متعلق. المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہاں جی دیکھیں مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے، المستدرک للحاکم کے اندر بھی، کہ نبی الاسلام اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے اور تھوڑی دور جا کے آپ کی جوتی ٹوٹ گئی تو نبی الاسلام نے اپنی مبارک جوتی اتار کے حضرت علی کو دی کہ آپ اسے گانٹھیں. اور پھر نبی الاسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھوڑی دور جا کے ایک درخت کے نیچے آپ نے پڑاؤ کیا، انتظار کیا کہ وہ جوتی گانٹھی جائے تو پھر آگے چلتے ہیں. وہاں نبی الاسلام نے حضرت علی کی غیر موجودگی میں اپنے اصحاب سے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے قریش کی طرف مبعوث کیا اور اس دعوت حق کو پھیلایا. ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے اپنے قبیلے کے لوگوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی اس قرآن کی تفسیر کی خاطر، تعویل کی خاطر. لیکن تم میں ایک شخص ایسا بھی ہے جسے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی اس قرآن کی تفسیر اور تعویل کی خاطر. اب یہ بڑی ڈومیننٹ بات تھی. حضرت ابوبکر وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا انا یا رسول اللہ، کیا وہ خوش نصیب میں ہوں گا جو آن دا بہاف آف پروفٹ قرآن کی تفسیر کے لیے مسلمانوں پہ تلوار اٹھائے گا؟ اچھا. نبی الاسلام نے فرمایا لا، تم نہیں ہو. پھر حضرت عمر نے کہا انا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا لا، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. تو صحابہ کرام فوراً دوڑے حضرت علی کی طرف اور کہا کہ آپ کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ آن دا بہاف آف پروفٹ آپ کو مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی جب مسلمانوں کے گروہ باغی ہو جائیں گے. تو حضرت علی جو ہے مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں آپ نے امپریشن دیے کہ آپ کو یہ بات پہلے سے پتا ہے. حضرت علی کو یہ پتا تھا کہ یہ مشکل دور انہی کا ہوگا کہ انہیں مسلمانوں کے خلاف ریٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے تلوار اٹھانی پڑے گی، جو سورہ الحجرات میں ہے کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے اس کے ساتھ قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو. تو قرآن کے اس حکم کے اوپر اگر آپ کو پریکٹیکلی کسی خلافت میں عمل نظر آتا ہے نا تو وہ حضرت علی کی خلافت ہے. تمام محدثین اور فقہا یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا دور خلافت ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے کہ مسلمان حکومت نے مسلمان رعایا کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے اگر وہ بغاوت پر اتر آئے. اور سیدنا حسین کی پرسنالٹی اس اعتبار سے رول ماڈل ہے کہ اگر مسلمانوں کا حکمران بغاوت پہ اتر آئے تو رعایا نے اس کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا. کیا بات، دونوں باپ بیٹا الحمدللہ. تو سیدنا علی کو یہ بات پتا تھی. نبی الاسلام کی احادیث موجود ہے. سب سے پہلے آپ جنگ جمل کا جو آپ نے بات کی، جو سیدہ عائشہ، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، اور اہل سنت اہل تشیع دونوں متفق ہیں کہ انہیں جو غلط فہمی ہوئی وہ اپنی جگہ حق پہ حضرت علی ہی تھے، کیونکہ نبی الاسلام ان جنگوں میں ان کے ساتھ کھڑے. مسند احمد میں حدیث ہے کہ میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا جب بھونک کے کتے اس پر بھونکیں گے. سیدہ عائشہ پہ اس سفر کے دوران جب کتے بھونکے تو انہوں نے کہا میں نے آگے نہیں جانا، لیکن ساتھیوں نے کہا ہم آپ کو صلح کے لیے لے کے جا رہے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی انجام ہوا جنگ کے اوپر. اس میں سیدہ عائشہ کی بھی جان بخشی صرف اس لیے ہوئی کہ حضرت علی نے صحابہ کو روکا ان کی طرف جانے سے. پھر انہیں ان کے بھائی محمد بن ابی بکر کے ساتھ، جن کی پرورش حضرت علی نے خود کی تھی، بڑی عزت کے ساتھ روانہ کیا. اور بہت عزیز تھے وہ حضرت علی. جی مسند احمد میں حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام نے پہلے ہی حضرت علی سے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا تمہارا عائشہ کے ساتھ اختلاف ہوگا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو پھر بڑا ظالم ہوں گا اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا. آپ نے فرمایا بلکہ جب ایسا ہو تو تم اس کو اس کے گھر تک پہنچا دینا. یعنی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اینڈ پہ زیادتی نہیں ہو رہی ہوگی، زیادتی دوسری طرف سے ہو رہی ہوگی، لیکن تم نے یہ میرا حکم پورا کرنا ہے. اور وہ پورا کیا. اور بخاری میں موجود ہے حضرت عمار بن یاسر کا خطبہ. انہوں نے کہا کہ لوگوں اللہ نے تمہیں آزمایا ہے. ایک طرف دنیا اور آخرت میں نبی کی بیوی عائشہ ہیں، ان کا مرتبہ کم نہیں ہوا، وہ آخرت میں بھی بیوی ہیں. لیکن دوسری طرف جو ہے اولو الامر ہیں اور ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو امیر المومنین کی اطاعت کر کے. رسپیکٹ اپنی جگہ دی، لیکن یہ بتایا کہ اس وقت ریٹ آف دی گورنمنٹ کو وہ آپ نے اسٹیبلش کرنا، وہ تو کرنا ہے. پھر المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے. حضرت زبیر کہتے ہیں ایک دن میں حضرت علی سے محبت کا اظہار کر رہا تھا تو نبی الاسلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تم اسی علی کے ساتھ جنگ کرو گے، اس وقت تم ظالم ہوگے. کہا یا رسول اللہ میں؟ فرمایا ہاں.
اور وہی ہوا جب وہ جنگ جمل میں آئے تو حضرت علی نے انہیں وہ حدیث یاد کروائی. بھول گئے ہوئے تھے، جس طرح وہ قیدی کو بھول گیا 9 سال بعد یاد آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ بادشاہ سے ذکر کرنا. یہ ہو سکتا ہے، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے. تو حضرت علی نے جب یہ بات کی تو حضرت زبیر جنگ چھوڑ کے چلے گئے، حضرت طلحہ نے بھی جنگ چھوڑ دی. اسی وجہ سے تو جنگ جمل یہ ہار گئے تھے. تو بہرحال یہ چیز اپنی جگہ موجود ہے. پھر جنگ صفین میں تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عمار کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو نے اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. یعنی اس جماعت کو ہم جہنمی نہیں، لیکن چونکہ خلیفہ وقت کے خلاف کھڑا ہونا خود ایک جہنم کی طرف لے جانے والا عمل ہے. باقی آخرت کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. یعنی کوئی مسلمان جھوٹ بولتا ہے ہم اسے کہیں گے یہ تمہارا عمل جہنم کی طرف لے جانے والا، جہنمی نہیں ہم کہتے. یہ دو الگ چیزیں میں کلیریفائی کر رہا ہوں فقہی پوائنٹ آف ویو سے. حضرت عمار ابن یاسر جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. اس کے بعد اسٹیبلش ہو گیا کہ حضرت علی حق میں. اور نہروان کے بارے میں تو بخاری مسلم میں ہے کہ خوارج کے خلاف میری امت کا جو گروہ قتال کرے گا وہ پلانٹ ارتھ پہ سب سے بہترین مسلمان ہوں گے. اور وہ حضرت علی کی جماعت تھی جنہوں نے خوارج کے فتنے کو ختم کیا جو مسلمانوں کی تکفیر کرتے تھے. آپ دیکھیں حضرت علی کی تینوں جنگیں جمل، صفین، نہروان کے اوپر تاریخی روایتیں نہیں ہیں، بخاری مسلم مسند احمد کی احادیث ہے. نبی علیہ السلام نے ان کو احادیث میں بیان کیا تاکہ حضرت علی پہ جو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے دور خلافت میں 1 انچ بھی زمین فتح نہیں ہوئی، بھائی حضرت علی نے جو ایک ود ان اسٹیٹ اختلافات ہو چکے تھے وہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی ڈیوٹی کو پورا کیا اور اسے اسٹیبلش کیا. ابھی تو میں اس طرف نہیں جا رہا. جو کتنی سنتیں آپ سے پہلے ادوار کے اندر چند گورنروں کی وجہ سے، ہم خلفاء کے بارے میں بات نہیں کر رہے، ان کے چند گورنروں کی وجہ سے کئی سنتیں جو ہے وہ چھوٹ چکی تھی. حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں انہیں اسٹیبلش کیا. جی، حج تمتع کو اسٹیبلش کیا، آج تک امت کر رہی ہے. حضرت علی کا اگر دور خلافت نہ ہوتا تو پچھلے ادوار کے اندر جو چند ایک لوگوں سے مس ہینڈلنگ ہوئی گورنر لیول کے اوپر، خلفاء تو نیک تھے لیکن نچلے لیول کے اوپر جو مس ہینڈلنگ ہوئی ان کی ریمیڈی حضرت علی نے کی ہے، ورنہ اسلام اس فارم میں آپ کو نہ ملتا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نبی الاسلام کے تربیت یافتہ تھے، آپ جب بھی گورنروں کو خط لکھتے تھے تو سب سے ڈومیننٹ چیز اس میں لکھتے تھے نماز کی پابندی. آج بھی نہج البلاغہ میں سیدنا علی کا جو خط موجود ہے اپنے گورنروں کے نام، اس میں نمازوں کی ٹائمنگ بھی انہوں نے لکھی ہے. اور حیران کن بات بتاؤ، 5 نمازوں کی الگ الگ ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے. ہم نے جب اہل تشیع علماء سے بات کی، سید جواد نقوی صاحب بڑے ڈومیننٹ ایک پرسنالٹی ہے پاکستان میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اہل تشیع کے ہاں بھی 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھنا یہ افضل ہے، 3 اوقات میں پڑھنا یہ جواز ہے. میں نے کہا اگر جواز کی بات ہے وہ تو ہمارے ہاں بھی مسلم شریف میں اوپر تلے 10 احادیث موجود ہیں کہ نبی الاسلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے مدینہ شریف میں نمازوں کو جمع کیا. تو حضرت علی نے نمازوں کے اوقات کے پوائنٹ آف ویو سے، پھر نہج البلاغہ میں آپ کو ڈومیننٹ جو چیز گورنروں کے نام نظر آئے گی نا، وہ قرآن اور اس کی توحید کا بیان ہے کہ قرآن ہے اصل جو نبی الاسلام نے امت کے لیے چھوڑا ہے، اس کو مضبوطی سے آپ نے پکڑنا ہے. اپنے عقائد اور نظریات کی بنیاد قرآن رکھنی، ظاہر ہے غدیر خون پہ اہل البیت اور قرآن والی بات ہے. پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے بیٹے امام حسن کے نام وصیت لکھوائی ہے نہج البلاغہ میں، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اے میرے بیٹے حسن، تم اس باپ کی اولاد ہو جس نے عنقریب فنا ہو جانا ہے اور اس ہستی نے ہمیشہ باقی رہنا ہے. دیکھیں اس میں نصیریہ کا بھی رد ہو گیا، جس طرح ایک شام میں ایک طبقہ پایا جاتا ہے جو نعوذ باللہ حضرت علی کو اللہ کہتے ہیں. تو حضرت علی نہج البلاغہ میں امام حسن کو جو وصیت لکھوا رہے ہیں کہ تم اس کی اولاد ہو جس نے فنا ہو جانا ہے، اللہ نے ہمیشہ باقی رہنا ہے. حسن تجھے جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی ہو صرف اللہ ہی کو پکارنا. یہ مکتوب نمبر 31 ہے. اور فرمایا کہ اے میرے بیٹے حسن، یاد رکھنا اللہ کی درگاہ وہ دربار ہے جس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا، یعنی اس نے یہ بھی مشروع نہیں کیا کہ بیچ میں کسی کو ڈالو، تم ڈائریکٹ اپنے رب سے مانگنا. حضرت علی اپنے بیٹوں کی بھی تربیت کر رہے ہیں. پھر نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر جو انہوں نے ایک خطبہ دیا ہے، ان کا یا رسول اللہ اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو ہم اب رو رو کے یہاں آنسوؤں کا ذخیرہ آپ کی میت کے اوپر ختم کر دیتے. یا رسول اللہ آپ کی موت باقی انبیاء کی سی نہیں ہے، آپ کی موت نے آسمان کا زمین سے رشتہ ختم کر دیا ہے، اب آسمانی خبر کوئی نہیں آئے گی. ختم نبوت کو بھی اسٹیبلش کیا کہ کوئی شخص اس میں نقب ڈالنے کی کوشش نہ کرے. دیکھیں مولا علی اگر ایک چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں اس کے بعد کسی کو رائٹ نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کے بعد
کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو وحی کر سکتا ہے یا کوئی امتی نبی ہو سکتا ہے یا کوئی اپنے نام کا کلمہ پڑھوا سکتا ہے. مولا علی نے تو ہمیشہ اپنے آپ کو رسول اللہ کا خادم کہا. چیپٹر کلوز ہو گیا. جی چیپٹر کلوز ہو گیا. یہ ایک ڈومیننٹ چیز حضرت علی کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گی. پھر مسلم شریف میں آپ کو حضرت علی نے جو اپنے دور خلافت میں فیصلے کروائے ان کا ذکر ملے گا. بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی ظہر سے لے کر مغرب تک کوفے کی جامع مسجد میں بیٹھتے تھے اور لوگوں کو مسائل سکھایا کرتے تھے. آپ دیکھیں خلیفہ وقت بھی ہیں, کتنے محاذوں پہ جنگیں اپنی جگہ, جو ود ان مسلمانوں کے اختلاف ہے وہ اپنی جگہ, اور پھر دین بھی سکھا رہے ہیں. دیکھیں سیدنا علی کے بارے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ صحابہ کرام کو بھی جو مسائل نہیں پتا ہوتے تھے حضرت علی کی طرف رجوع لایا کرتے تھے. اور بخاری کے اندر موجود ہے کہ آپ ظہر سے لے کر مغرب کی نماز تک مسجد کوفہ میں لوگوں کو مسائل سکھایا کرتے تھے. ایون ایک ساتھی نے تو آ کے یہ ڈیمانڈ کی کہ آپ ہمیں وضو کا طریقہ سکھائیں, تو آپ نے وضو بھی کر کے بتایا. ایک تشت لایا گیا, اس میں آپ نے وضو کر کے پورا طریقہ بتایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت جو آپ کو ضرب نماز کی حالت میں لگی, اس میں ایک ہڈن میسج ہے کہ اگرچہ حضرت علی کو پتا تھا کہ ان کی اتنی دشمنیاں ہیں, شریعت کے اگر وہ فتوے پہ عمل کرنا چاہتے تو وہ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے تھے. انہوں نے تقوی پہ عمل کیا, نماز کو پرائورٹی کے طور پر, جس طرح ان کی اولاد میں پھر آگے لیگیسی چلائی ہے. حسین ابن علی بھی میدان کربلا میں نماز کی حالت میں شہید ہوئے. اور قطع کلامی کی بات, بہت خوبصورت بات کریں. اگر میں غلط نہیں ہوں تو جب امام صبح نماز فجر ادا کرنے کے لیے آئے تو ابن ملجم شاید مسجد میں موجود تھا, سو رہا تھا, انہوں نے خود شاید اس کو جگایا کہ نماز کا وقت ہے. جی دیکھیں نبی اسلام نے پہلے بتا دیا تھا اس حوالے سے. سن نسائی الکبریٰ امام نسائی کی کتاب ہے, اس میں یہ حدیث موجود ہے. المستدرک للحاکم کے اندر ہے اور کتابوں کے اندر. نبی اسلام نے فرمایا تھا حضرت علی اور عمار بن یاسر سے کہ میں تم دونوں کو انسانی تاریخ کے دو بڑے بدبختوں کے بارے میں نہ بتاؤں. یہ انسانی تاریخ کے دو خوش بخت تھے, عمار بن یاسر اور مولا علی. اور کہا کہ تمہیں میں تاریخ انسانی کے دو بڑے بدبختوں کے بارے میں نہ بتاؤں. پہلا بدبخت وہ تھا جس نے قوم سمود کی اونٹنی, صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا اور اللہ کا عذاب آ گیا اس قوم کے اوپر, جو قرآن میں ذکر. اور دوسرا تاریخ انسانی میں بدبخت میری امت میں ہوگا جو اے علی تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا. یہ اس امت کا بدبخت ترین انسان ہوگا. اور اس میں نے آگے ایڈ کیا ہے, اس کی اینالوجی بنائی ہے. نبی الاسلام کی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی. جس طرح قوم سمود نے جب اونٹنی کو قتل کیا اللہ کا عذاب آ گیا نا, یہاں پہ اللہ کی جو اونٹنی تھی نا سیدنا علی کی ذات تھی. جب انہیں شہید کیا گیا اس امت پہ بھی اس حوالے سے عذاب آیا کہ دوبارہ ہمیں خلافت نہیں نصیب ہو سکی. کتنی ایفرٹ ہم نے پٹ کی ہے. یہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاب میں کہ حضرت علی کی قدر نہیں کی گئی جس طرح کرنے کا حق تھا. اگرچہ بعد میں اصحاب کو اس چیز کا غم بھی تھا کہ ہمیں حضرت علی کا اس مشکل وقت میں ساتھ دینا چاہیے تھا. جنگ جمل صفین نہروان کے موقع پہ ہمیں بالکل نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے تھا. عبداللہ ابن عمر کا قول ہے مجموع الزوائد کے اندر, حاکم کے اندر, کہ مجھے کوئی غم نہیں ہے کہ میں نے کوئی نماز روزہ کبھی نہیں چھوڑے, صرف ایک بات کا غم ہے کہ مجھے علی ابن ابی طالب کے ساتھ مل کر باغیوں کے خلاف قتال اس وقت کرنا چاہیے تھا, تاکہ حضرت علی جو ایک کوشش تھے کہ خلافت راشدہ کا نظام نبی الاسلام کے پیٹرن پہ واپس آتا, جو پچھلی حکومت میں گورنروں کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے ایک ڈی ٹریک ہو گیا تھا, وہ امت کو ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا. حضرت علی کو جب زخم لگا اس کے بعد آپ ہوش میں تھے, ساتھیوں نے کہا ہم اس شخص کا پورا خاندان ختم کر دیں گے. آپ نے فرمایا نہیں, اسے کھانا بھی. یہ آخری سوال میں آپ سے یہ آخری سوال کروں گا, لیکن اس سے پہلے سیکنڈ لاسٹ کوسچن, وہ جو مولا نے کہا کہ فزت برب الکعبہ, آج علی کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم. یہ کیا جملہ ہے؟ دیکھیں ایک مسلمان کی اس سے بڑی کیا خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مار دیا جائے. بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میری خواہش ہے میں تیری راہ میں قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں. لیکن حضور کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی. وہ اللہ کا ایک ڈومیننٹ رول ہے, کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی, اللہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. ہمیشہ انبیاء قتل ہوئے ہیں, رسول کبھی کوئی قتل نہیں ہوا, کیونکہ رسول تو خود دھمکی لگاتے تھے کہ ہم پر ایمان لاؤ ورنہ بڑے دن کا عذاب تم پہ آئے گا. عیسیٰ ابن مریم رسول تھے, اس لیے اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا, وہ شہید نہیں ہوئے. نبی علیہ السلام بھی رسول تھے.
اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ والی شہادت تو نہیں دینی تھی، آنری طور پہ دی کہ ایک زہر کا اثر عود کرایا، لیکن مولا علی کی خواہش یہ پوری ہو گئی کہ وہ نفس رسول بھی تھے، اس اعتبار سے بھی نبی الاسلام کی شہادت ہی ہے وہ، اور حضرت حسین ابن علی کی شہادت بھی نبی الاسلام کی شہادت ہے، وہ آگے ٹرانسفر ہوئی ہے۔ اس سے بڑی کوئی خواہش نہیں ہو سکتی کہ انسان، بلکہ مسلم میں حدیث ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی شخص بھی دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا سوائے اس کے جو اللہ کی راہ میں مارا گیا، وہ کہے گا یا اللہ واپس بھیج دے، اللہ کے کہنے یہ میرا رول ہے، واپس نہیں جا سکتا۔ بالکل اوورال لے جائیں، اور اس میں ایک چیز ایڈ کروں، بعض اوقات شیطان کسی کو وسوسہ دلا سکتا ہے کہ مولا علی تو اہل البیت میں سے تھے اور ان کی تو معافی کی روش ہونی چاہیے، تو قاتل کو معاف کیوں نہیں کیا؟ یہ وہ پوچھ سکتا ہے۔ بالکل ہاں، اس لیے معاف نہیں کیا کہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قرآن میں ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قتل کے بدلے قاتل کو قتل کرنے میں انسانیت کی زندگی چھپی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ قرآن نے باقی گناہوں میں کہا کہ معاف کر دو، لیکن قتل کے گناہ میں کہا کہ معافی کی روش نہ اختیار کرو، کیونکہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، یہ بھی قرآن میں ہے۔ تو مولا علی نے یہ عدل کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کیا کہ قاتل کو چیپلی نہیں چھوڑنا چاہیے، اس وجہ سے نہیں کہ انہیں اس نے ضرب لگائی تھی، اور پھر وہاں پہ بھی انصاف رکھا کہ ایک کے بدلے ایک ہی ہوگا، یہ نہیں کہ پورے خاندان کو، ورنہ اس قبائلی سسٹم میں لوگوں کی نسلیں غائب کروا دی جاتی تھی۔ یہ تو حضرت علی کا ہی حوصلہ تھا، حضرت علی کا تو یہ حوصلہ ہے، انہوں نے اپنے دور خلافت میں خوارج کے بھی وظیفے لگائے ہوئے تھے اور کہا تھا جب تک کہ مسلمانوں کو قتل نہیں کریں گے میں انہیں مسلمانوں کے وظیفے سے دوں گا، اور انہیں مسلمان ٹریٹ کیا، کہا ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے، یہ ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے، اور کافر بھی نہیں کہا، منافق بھی نہیں کہا۔ اب جو آپ نے وہ بات کی، ظاہر ہے یہ تو سبق وہ لوگ حاصل کریں گے جو صرف نام نہاد نسبت اپنی اہل البیت کے ساتھ نہ جوڑیں، بلکہ پریکٹیکلی اس نسبت کا پاس رکھیں، اور یہ حقیقت بات ہے۔ پاکستان کی تو ہسٹری اس چیز سے عبارت ہے، یہ آج کل جو معاملہ ہے یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ذرا زیادہ ڈومیننٹ ہو گیا اور کچھ زیادہ ہو بھی گیا، ورنہ پہلے بھی یہ کچھ ہوا ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی قبر و آخرت کی فکر کریں، کرسی ہمیشہ انسان کے پاس نہیں رہتی، غصہ تیش اس کو یہ نہیں آنا چاہیے، انسان کو صبر کرنا چاہیے، اور غصے اور تیش کی جب بات ہو تو مولا علی کا ذکر نہیں آئے گا کہ آپ چڑھ گئے تھے اس کافر کی پیٹھ کے اوپر اور پھر اس کے سینے پہ چڑھ کے جب اس کو مارنے لگے تو اس نے آپ کے چہرے کے اوپر تھوک دیا، تو کہا میرے عمل میں تو میرا ذاتی غصہ شامل ہے۔ ادھر گئے، انہوں نے کہا کہ پہلے تو میں اپنے رب کے لیے کر رہا تھا، لیکن اب میری اس میں ذات بھی شامل ہو گئی، حالانکہ وہ اس وقت کرتے بھی، ہمیں مولا علی کی نیت پہ کوئی شک نہیں تھا، لیکن انہوں نے ایک میسج دیا کہ ذات کے لیے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے دوستی اور دشمنی کا معیار